ویسے تو صورتحال کبھی بہتر نہیں تھی، جیسے ابھی آپ نے وقفے سے قبل سنا۔ پاکستان میں بحرانوں میں ایک اور مہا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ حکومت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، جس میں کہ شدت آئے گی اور بے پناہ شدت آنے والی ہے آئندہ چند دنوں میں۔ اس کی بنیاد، جیسا کہ ہم نے بھی آپ سے عرض کیا، حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو مسترد کرے گی، اور مسترد کر دیا ہے اور عملی اقدامات کر دیے ہیں، جس کے تحت سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس حوالے سے حکومت نے عملی اقدامات کیے ہیں اس فیصلے کو عمل درآمد نہ کرنے کے۔ اور دوسری جانب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے کہ حکومت نے قانون سازی کر لی ہے، اس کا آخری مرحلہ ہے، جس کے تحت 184(3 یعنی کہ از خود نوٹس کے اختیارات جو چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل ہیں، ان میں اس کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا گیا ہے، حالات میں مکمل طور پہ تبدیلی لائی گئی ہے، اور وہ اب قانون بننے سے پہلے چیلنج ہو رہا ہے، سپریم کورٹ پہ چیلنج ہو گیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ 8 رکنی بینچ جو کہ اکثریت ہے سپریم کورٹ کے 15 ججز میں، وہ اب اس کی سماعت کرے گی۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ براہ راست ٹکراؤ کی سی کیفیت ہے، اور اس دوران یہ جو پاکستانیوں کی یہ خواہش تھی، دعائیں تھیں، اور بہت موہوم امید تھی کہ کوئی مذاکراتی حل صورتحال کیا نظر آئے گا، وہ بھی اب کم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر ایک مایوسی کی سی کیفیت ہے، جو کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ابتدا ہو جائے بات چیت کی یا مذاکراتی حل کی، مگر یہ صورتحال پیدا نہیں ہو رہی۔ اس پورے پس منظر میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں جناب زیغب خان، سینئر نیوز اینالسٹ ہیں اور پار نیوز کے کالمنسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ ایک خیال تھا کچھ عرصے پہلے، کل پرسوں ترسوں، کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو، کوئی بات چیت ہو۔ آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو نے ایک ساتھ مل کے مذاکرات کی بات کی تھی۔ ویسے بات تھوڑے عرصے پہلے وزیر اعظم نے بھی ایک بڑی سٹرونگلی بات کی تھی، مگر یہ بات ہی رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی پریکٹیکل ایفرٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اب واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے 14 مئی کے الیکشن کے حکم پر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوگی، حکومت اس کو مسترد کر رہی ہے۔ گویا کہ آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے پاکستانیوں کی جو تکلیف ہے، اس میں خدا نخواستہ مزید اضافہ ہوگا۔ کامران خان صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینے، چند ہفتے نہیں بلکہ چند مہینے، اور اگر اس معاملے کو نہ سلجھایا گیا تو آنے والے کئی سال بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو تنازع ہے، یہ تنازع صرف حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان میں نہیں ہے، یہ تو ایک پوری ریاست کا تنازع بن کر رہ گیا ہے کہ ریاست کے تینوں ستون، یعنی پارلیمنٹ بھی، مقننہ بھی اور انتظامیہ بھی، ان کے درمیان میں ایک تصادم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، آپ ایک سٹیپ بیک لیجئے، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی ہوتا تو کیا حکومت کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ آئین پر عمل درآمد کرے، کہ وہ جمہوریت کو آگے بڑھائے؟ ایک جمہوریت میں الیکشن سے زیادہ اہم بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آئین میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق صرف عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے؟ تو کس طریقے سے ایک عبوری حکومت کو آپ انڈیفینٹلی حکومت کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے 2 صوبوں پر، جس میں ایک سب سے بڑا صوبہ ہے اور دوسرا ایک ایسا صوبہ ہے جو مختلف کنفلکٹس کا شکار رہا ہے، وہاں پہ غیر منتخب جو انتظام ہے وہ انڈیفینٹلی چلتا رہے؟ اب اس بحرانوں میں ہماری یہی امید تھی کہ ان سب لوگوں کے جو ہماری جو رولنگ الیٹ ہے، جن کے ہاتھ میں ہماری قسمت ہے، ایسے وقت میں جب کہ پاکستان ایک بدترین معاشی بحران کا شکار ہے، وہ کوئی راستہ نکالیں گے، آپس میں مل کر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر پاکستان کو آگے لے جانے کا خان صاحب، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اس کے حوالے سے جوابی رد عمل ہو، جوابی حکمت عملی ہو، حکومت پلان پیش کرے کہ کیا حکومت کے پاس کیا پلان ہے؟ آگے بجٹ ہے، اگلا 1 مہینے کے اندر ہم بجٹ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا IMF پروگرام نہیں ہوا ہے، ہمیں بجٹ بنانا ہے، 2/3 پاکستان میں ایک نمائندہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے،
تو کیا حکومت کے جواب کیا دے رہی ہے؟ کیا یہی نظام چلتا رہے، یہی حکومتیں بجٹ بنائیں، یہی پاکستان کا نظام چلائیں، یہی کہ ان صوبوں میں کوئی سرمایہ کاری ہونی ہو، کسی کو کوئی لانگ ٹرم منصوبہ بنانا ہو، تو کیا وہ ان نمائندہ حکومتوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھائے؟ حکومت کا تو کوئی جوابی اس سلسلے میں رد عمل نہیں، بلکہ دو ٹوک یہ بیان بھی نہیں ہے کہ اکتوبر کی فلاں تاریخ کو یہ سارے الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے حکومت کا جو ریئیکشن رہا ہے وہ بڑا ایک ریئیکٹیو رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری دونوں پارٹیاں ہیں، جو دو سائیڈز ہیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، دونوں ایک دوسرے سے بہت خوف زدہ ہیں۔ جو پی ڈی ایم ہے وہ تو الیکشن سے خوف زدہ ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کو شاید وائپ آؤٹ ہی نہ ہونا پڑ جائے، اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، الیکشن پارٹیاں ہارتی رہتی ہیں، لیکن ان کو اگلا خطرہ یہ ہے کہ عمران خان ان سے وہی سلوک نہ کریں جو سلوک وہ اپنے 4 سال میں کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے نیب کو استعمال کیا ہے اور جس طریقے کی انتقامی کارروائیاں کی ہیں۔ ایک تو طرف یہ خوف ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کو جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور پی ڈی ایم کی حکومت بھی ان کو ختم کرنے پہ درپے ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے خلاف منصوبے بنائے گئے ہیں، ان کی جان لینے کے، ان کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ہو کہ دو بڑے سیاسی حصے پورے ملک کے ایک دوسرے سے اتنے خوف زدہ ہوں اور پھر خوف زدہ ہو کر ریئیکٹ کر رہے ہوں اور ایکٹ کر رہے ہوں، پھر ایسا ہی ماحول پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، جس کے پھر اثرات آپ دیکھیے صرف دو صوبوں کی۔ مثالی بات تو یہ ہے کہ دو طرفہ اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ ہو، اور یہ جو خدشات ہیں، یہ جن خوفوں کا آپ نے بڑا حقیقی خوف کا ذکر کیا ہے دونوں اطراف، اس کا وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کیا مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خود عمران خان کوئی ایسا انیشیٹو لیں اور اس خوف کو، خدشے کو رفع کریں جو ان کے سیاسی مخالفین میں ہے یا ریاست میں ہے، کہ وہ آئیں گے تو وہ ایک انتقام کی ایک نئی فضا شروع کر دیں گے، اور ایک اسی انداز کا اسکور سیٹلنگ ہوگی جو کہ ان کی گزشتہ دور حکومت میں آئی ہے، کہ کسی کو تو آفٹر آل ایک انیشیٹو لینا ہے۔ منڈیلا تو خیر کیا بنیں گے، لیکن ان کی مثال کی کوئی عکاسی کچھ نہ کچھ تو کرنی ہے، تو کیا یہ انیشیٹو خان صاحب لے سکتے ہیں؟ خان صاحب کو بالکل لینا چاہیے۔ خان صاحب نے جو امید دی تھی، خاص طور پہ جو نوجوانوں کو امید دی تھی، وہ ایک ریفارمر کی امید تھی کہ وہ پاکستان میں ریفارم لائیں گے، پاکستان کے ایک حصے میں، معیشت سے لے کر تعلیم تک ہر چیز میں ایک ریفارم لائیں گے، لیکن اپنے 4 سال میں وہ اسی وجہ سے ریفارم نہیں لا سکے کہ ان کی تمام تر توجہ اپوزیشن پر رہی، ان کی تمام تر توجہ اس طرح سے اپوزیشن پہ رہی کہ وہ خود اپوزیشن کی اپوزیشن کرتے نظر آئے، اور اس وقت بھی جو یہ ان کا خوف ہے جس کو انہوں نے کم کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، یہ نہ صرف دوسری پارٹیوں کے لیے خطرہ ہے بلکہ ان کے لیے بھی اس لیے خطرہ ہے کہ ان کا جو اپنا ریفارم کا ایجنڈا اگر کوئی ہے تو پھر وہ کیسے عمل درآمد ہوگا اس ماحول میں۔ انہیں اس چیزوں کو، ان جھگڑوں کو سیکنڈری بنا کر بالکل ری ایشور کرنا چاہیے، یہ امید دینی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر میں آؤں گا تو اگلے 5 سال میری تمام تر توجہ پاکستان کو بدلنے پر ہوگی، پاکستان کی معیشت کو ریفارم کرنے پر ہوگی، پاکستانی لوگوں کو غربت سے نکالنے پر ہوگی جو مسلسل مڈل کلاس سے غربت میں گر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ صرف اس سال میں 40 لاکھ لوگ جو مڈل کلاس میں تھے وہ 1 سال میں غربت میں گر جائیں گے۔ آپ تصور کیجئے خان صاحب کہ کتنے لاکھ بچے جو سکول جا رہے تھے وہ سکول نہیں جا سکیں گے، کتنے لاکھ بزرگ جن کو دوائی مل رہی تھی ان کو دوائی نہیں مل سکے گی، اور کتنے لوگ جو اپنے گھر کا کرایہ دے سکتے تھے وہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکیں گے۔ یہ ہمارا بحران ہے جس پر پہلی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کی بجائے ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرنا۔ میرا خیال ہے عمران خان کو اپنے آپ کو ایک ایسے پرائم منسٹر کے طور پر جو ان ویٹنگ ہے کہ مستقبل کے پرائم منسٹر کے طور پر سٹیپ لینا چاہیے، ری ایشور کرانا چاہیے، انہیں خود یہ کہنا چاہیے کہ آئیں ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے اس وجہ سے جو اعتماد سب کا متزلزل ہو رہا ہے، پاکستان کے دوستوں کا، پاکستان میں انویسٹ کرنے والوں کا، پاکستان کی اپنے اندر۔ آپ تو معیشت پہ اتنی گفتگو کرتے ہیں اس شو میں، اور آپ نے بھی بتایا ہے اور سرویز آ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا اعتماد اتنا کم نہیں رہا جتنا اس وقت ہے۔ جی، یہ ملک کیسے چلے گا اگر یہ سب لوگ ڈائلاگ کی طرف نہیں جائیں گے تو؟ یس سر، تھینک یو سو مچ۔ زغرب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔